بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں مصطفیٰ محمد وجدان کے پلیٹ فارم سے اپنی سیگمنٹ اب آگے کیا ہوگا۔ ہاں جی، تھامنیل پر آپ نے دیکھا کہ نواز شریف معاملات خراب، نئی پارٹی کا جنم، اب آگے کیا ہوگا۔ ناظرین، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یعنی یہ جو آخری ایک ہفتہ گزرا ہے، اس میں کچھ بڑا ریپڈلی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، جن کا اظہار میں نے ان معاملات کا آج سے 15 دن پہلے اپنے ویلاگ میں کیا تھا کہ میرا یہ وجدان کہہ رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب ایک باقاعدہ ایجنڈے کے ساتھ اب سامنے آئیں گے اور کوئی بڑی بھرپور قسم کی پریس کانفرنس کریں گے، اور اس میں وہ اپنا ذہن بتائیں گے کہ اس وقت ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ اور اس میں انہوں نے تقریباً وہ ساری باتیں، جیسے کہ میں نے پچھلے ویلاگ میں عرض کی کہ میری ان تمام باتوں کی انہوں نے تصدیق فرمائی اور ایک عزم کیا، اور جو کچھ پاکستان کے ساتھ یعنی کھلواڑ کھیلا گیا، خاص طور پر 2017 سے لے کر اور یعنی اب تک، ان معاملات کو انہوں نے نیگوشیٹ کیا۔ اور میاں صاحب کی لازمی بات ہے کہ ان کی جو ان کا جو ایکسنٹ تھا، جو لہجہ تھا، جو الفاظ کا چناؤ تھا، احتیاط کا تقاضا بھی شاید انہوں نے نہیں رکھا، اور اس کو بڑے بھرپور انداز میں اور بڑی کلیئرٹی کے ساتھ جو ہے انہوں نے جو ہے وہ یعنی بیان کیا۔ اور اس چھوٹی سی پریس کانفرنس کے شاید اپنی پارٹی سے بات بھی کر رہے تھے، ان مکسر کر لو، تو اس میں انہوں نے بالکل آنے والے ڈیز کا جو سینیریو ہے یعنی وہ بتا دیا، بتانے کی کوشش بھی نہیں کی، وہ بتا دیا کہ کیا معاملات ہوں گے۔ اور دیکھیے، یہ عاجز تو کب سے یعنی یہ بات عرض کر رہا ہے کہ پاکستان اب ان معاملات کے علاوہ آگے چل ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے جی، کہ جب تک آپ یہ کھلواڑ کرتے رہیں گے تو دیکھیں دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے۔ اچھا، ترقی کے کیا کچھ معاملات ہو گئے ہیں، اور دنیا کس طرح ریپڈلی ترقی کر رہی ہے، اور ہم ابھی تک اسی بھنور میں یعنی پھنسے ہوئے ہیں کہ ایک مخصوص ٹولہ ہے، جب اس کا دل کرتا ہے وہ آئین کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے، وہ حکومت کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے، اور وہ چلتے پاکستان کو کھائی میں ڈال دیتا ہے، کسی کٹ پتلی کو پکڑ کے لے آتا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی یہ 25 کروڑ عوام کا ملک ہے، تو اس میں جو عوام الناس کے معاملات ہیں، لازمی بات ہے کہ انہیں یعنی دیکھنا چاہیے اور اس پر سوچنا چاہیے۔ تو اب اس میں کچھ دوستوں کو میں سن رہا تھا کہ انہوں نے یعنی ان باتوں کا اظہار کیا، اور خاص طور پہ وہ لوگ جنہوں نے تھے انی مچائی دیے تھے۔ میں اکثر اپنے ناظرین کو کہنا ہے کہ انہوں نہ سنیا کرو، یہ تو نال جھوٹ بول دیں تو انہوں صحیح رپورٹ نہیں دیں دے۔ تو وہ یہ ہے کہ جی میاں صاحب کے معاملات اسٹیبلشمنٹ یا یعنی جو مقدرہ ہے اس کے ساتھ خراب ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے جی، میاں صاحب نے یہ جو سٹانس کیا یہ بہت بڑا بلنڈر مارا ہے، اور اب یہ جی کہ وہ سوچنے میں مجبور ہو گئے ہیں کہ یہ تو کھلواڑ پھر وہی ہونا ہے میاں صاحب دا، جڑی پرانیاں لڑائیاں سن وہی سلسلہ رہے گا، لہٰذا وہ ہے بھی جناب کہ جیڑی یہ نویں پارٹی پیپلز پارٹی یا کسی اور پارٹی نو یا عمران خان صاحب نال رابطہ کیتا جائے۔ تو یہ تھا ان کا یعنی سٹانس۔ تو یہ پھر بات میں نے ان کی بڑی غور سے سنی، کہنے کدی نکمیاں دی گل بھی جڑی ہے نا سن لینی چاہیے، شاید کوئی کام دی گل تو نکلے۔ تو وہ جب میں نے سارا بات پہ غور کیا تو مجھے وہ کہتے نا کھودا پہاڑ تے نکلا چوہا تے وہ بھی مرے ہوا، ٹھیک ہے جی۔ تو جب میں نے اسے اپنے وجدان کی کسوٹی پہ دیکھا اور اس کو پرکھنے کی کوشش کی، دیکھنے کی کوشش کی، تو مجھے یہ یعنی فیل ہوا کہ یعنی اس طرح کی بات اب ممکن ہی نہیں۔ معاملات ہیں معاشی، جی میں کب سے کہہ رہا ہوں کہ ملک جس گرداب سے گزر رہا ہے، جس مشکلات سے گزر رہا ہے، وہ ہیں معاشی معاملات۔ اس سے پہلے ڈکٹیٹرز بھی آئے جنہوں نے قانون توڑے، انہوں نے بھی آئے، وہ 11 سال بیٹھے بھی رہے، تو ان کو بیرونی سپورٹ ملتی رہی، بیرونی ممالک سے سپورٹ ملتی رہی، ٹھیک ہے جی، فنڈز لمبے رہے تو کھاتے پیتے یعنی معاملات ٹھیک رہے۔ پاکستان کی اس وقت افغانستان کی صورتحال کی وجہ سے ایک یعنی اہمیت تھی، جس کی وجہ سے اے معاملات چل جاتے سن۔ ہوں ہر کسی نو اپنی پئی دی ہے۔ اج کل جڑا اکنامکلی کرائسس ہے وہ تقریباً آل اوور دا ورلڈ اکنامکلی کرائسس ہے اور چلتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ سینیریو میں، کیونکہ جیسے کہ ساری بات ہی معیشت کی ہے، تو معیشت
नहीं चल सकती, जैसे कि मैंने 2017 में ही मियाँ साहब की नाअहली से पहले ही लिखा था कि वो इस जो असल कौमी लीडरशिप है आपकी, जमहूरियत और दस्तूर के बगैर नहीं चल सकती। देखें, कोई भी इन्वेस्टर ऐसे मुल्क में नहीं जाता यानी जहाँ पर फैसले कानून की बजाय खुद पसंदी और ताकत के ज़ोर पे होते हों। तो ये तो मुमकिन ही नहीं अब इस सिनेरियो में, और जिस तरह का पाकिस्तान का यानी माशी मामला चल रहे हैं, डेफिनेटली उसमें ये मामला जो है अपना वो करना पड़ेगा। फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अब मैं यहाँ नहीं जिक्र कर सकता। आपके दोस्त ममालिक हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट है, अच्छा उन्होंने अगर इन्वेस्टमेंट है तो ज़ाहिर गल उन्होंने कुछ ख्वाहिशात है, कुछ मामलात है, तो वो सारे सिनेरियो में देखे तो जनाब ए जड़ी प्रोपोगंडा है ना कि जी नवाज शरीफ साहब तो मामलात कर लो ख़राब भाई जी, पहले भी कर ले सन, तो मियाँ साहब ने तो कहा मैं तो चलें संभाल लो मुल्क चला लो। तो अभी भी उनका यही स्टांस है कि वो इसके बगैर जो भी शराइत उन्होंने पूरी यानी बता दी गई हैं बड़ी क्लैरिटी के साथ, तो उसमें गलती की गुंजाइश नहीं था। मैंने तो पहले कहा है, मैंने तो पहले ये भी अर्ज़ किया था कि जो कुदरत है वो पूरी तरह यानी हरकत में है, ठीक है जी, और ये हो के रहना है। यानी आप यकीन कीजिए कि ये मामलात हर सूरत में होके रहने हैं। जिन लोगों ने पाकिस्तान का आइन तोड़ा, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा, जो सहूलत कार बने और जिन्होंने चलता पाकिस्तान खाई में डाला, मियाँ साहब ने वही अल्फाज रिपीट किए जो मैं पिछले 5 साल से कह रहा हूँ कि ये कौमी मुजरिम है और इनका एहतसाब ना करना डेफिनेटली मैं ये कहता हूँ कि ये कुदरत की मंशा के ख़िलाफ़ सोचने वाली बात है। तो ये सब कुछ ही कुदरती तौर पे हो रहा है और ये होके रहना है। मैंने एक डेट अपने वजदान के मुताबिक दी हुई है कि 30 नवंबर 2026 एक ऐसी डेट बार बार मुझे क्लिक कर रही है, और ये अब से नहीं, ये मैं 2020 से लिख रहा हूँ। ये 30 नवंबर 2026 की जो डेट है, ये मैं 2020 से अपने दोस्तों के कॉलम्स में लिख रहा हूँ, फेसबुक पे लिख रहा हूँ, ठीक है जी। आप वहाँ विज़िट करके ये यानी ये प्रूफ्स आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान को तरक्की करनी ही करनी है, पाकिस्तान को दस्तूर पर 100% आना ही आना है, इसके बगैर ये हल ही नहीं है। सिविलियन सुपरमेसी जो है जी वो आकर ही रहनी है, इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा हल नहीं। और मज़े की बात है कि हमारे अदारों में जो यानी बड़े हमारे बैठे हुए हैं वो सारे दस्तूर के बड़े पाबंद हैं। और फिर वक्त जो जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि पिछले 1 साल 1.5 साल से जबकि हमारे अदारों ने एक ऐद किया और एक अवाम नाज के साथ एक कमिटमेंट की, उस पर वो पूरी तरह यानी अमल कर रहे हैं, ये बात मैं पूरे वसूख और यकीन के साथ कह सकता हूँ। तो मेरी आपसे यानी दोस्तों ਦੇ ਨਾਲ इल्तमास है कि काइंडली ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗਾ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, क्योंकि ऐसे लोग खाम आपको एक झूठी उम्मीद दिला ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਆਪ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਜਨਾਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾ ਹੋ ਜਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜੇ ਮਾਤੜਾ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ मतलब ये सच बताना। तो जनाब कोई भी नई पार्टी आ जाए, आपको वो इस पोजीशन में है ही नहीं कि पाकिस्तान को इस गर्दाब से निकाल सके। और मामलात ऐसे हैं कि वो मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं, जरदारी साहब हैं, और जितनी भी कौमी क़यादत है इन्हों के ਤੁਹਾਨੂੰ बयानात जो मर्जी बिलावल साहब कहते रहने, गल इंज रखियो, जरदारी साहब जो मर्जी कहते रहन, मियाँ साहब जो मर्जी कहते रहना, है जी क्रॉस फायरिंग ये बेशक होती रहे, बट ये सारे एक पेज के ऊपर है दस्तूर की बहाली, दस्तूर की मजबूती, जमहूरियत की मजबूती के लिए। तो आगे चल के आपको पता लग जाएगा। अब आहिस्ता आहिस्ता ये 1 पॉइंट एजेंडे पे आ रहे हैं जो मैंने कहा था आपको कि सितंबर के पहले वीक में ये मामला शुरू हो जाएंगे, याद करें। और 8 अक्टूबर तक आप देखेंगे अभी भी कि ये सारी पार्टियां कम से कम 1 नकाती एजेंडा पे आस्ता आस्ता जा रही हैं उस तरफ। तो मैं तो रियासत पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जल्द अज जल्द जनाब मियाँ साहब तो जरदारी साहब के नाल मिल के तुसी ਜਿਹੜਾ इलैक्शनस का ऐलान है वो फ़ौरन यानी कर दो, ठीक है जी। और वो उसी तरह ही विजदान में वही आ रहा था जैसे मैंने 12 अप्रैल 2021 को शायद जब मियाँ साहब की हुकूमत आई, शहबाज शरीफ साहब की और ख़ान साहब की छुट्टी हुई, ख़त्म हुई उनकी हुकूमत, तो मैंने उसको कहा था कि विजदान में जो इलेक्शन हैं वो 23 से 30 माह के दरमियान यानी ऐसे लग रहा है। तो यही चल जी फरवरी भी हो जान तो ठीक है मामला, मार्च से पहले मामला जो हैं वो मतलब दुरुस्त सिमत में जाने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सारा कुछ होना चाहिए। अगर ये नहीं होएगा तो फिर डेफिनेटली फिर वो 1 नकाती एजेंडा आस्ता आस्ता लग रहा है कि यानी वही होगा।
تو جناب کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے, میاں صاحب بالکل ڈٹے دیں سر, ٹھیک ہے جی, اپنے موقف دے ہوتے اور موقف پہ ڈٹ کے ہی انہوں نے کجلا بنایا, لازمی گل ہے, اور یہی بیانیہ ہوگا جی. اس کے علاوہ ان کے پاس اپنی جو پریویسلی کارکردگی ہے وہ دکھانے کا بھی ان کے پاس ہے, انہوں نے کافی کام کیا ہے. اور ادھر ناظرین سب سے بڑی ایک بات ہے میاں صاحب کے لیے بھی میں کہوں گا کہ انہیں جہاں پر یہ بیانیہ لے کے چلنا ہے کہ انہاں لوگوں نے ملک دا بیڑا غرق کیتے سی تے انہاں نوں کٹہرے چ لیانا ہوئے گا, اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس ایک معاشی ایجنڈا ہونا چاہیے مستقبل کے لیے. جیسے وہ 2013 میں جب آئے تو معاشی اصطلاحات اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے معاملات تھے, ٹھیک ہے جی, اور دہشت گردی بہت زیادہ تھی پاکستان میں. تو انہوں نے اپنا 2-3 نکاتی ایجنڈا عوام کو یہ بتایا تھا کہ روزگار ہم دیں گے, دہشت گردی پہ کنٹرول کریں گے, اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا وعدہ کیا تھا. اور اس پر وہ کافی حد تک, میں یہ کہتا ہوں کہ 80 سے 90% جو معاملات ہیں ان پر انہوں نے عمل کیا اور عوام کو ریلیف بھی دیا, اور لوڈ شیڈنگ بھی پاکستان میں پہلی دفعہ ہسٹری میں ختم ہوئی. 12,500 میگا واٹ جو بجلی ہے یعنی وہ سسٹم میں آئی, اور بجلی گھر بھی لگے, اور مزید پر بھی کام اس وقت ہو رہا تھا. تو بہت ڈیولپمنٹ ہوئی, انفراسٹرکچر پہ بہت زیادہ کام ہوا. تو اسی طرح میاں صاحب کو اگر ابھی پھر کرنا ہے تو بیانیہ تو ان کا ہے, یہی بیانیہ چلے گا. اس بیانیہ کے علاوہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ بتانا پڑے گا قوم کو, ڈیفینیٹلی ہر صورت بتانا پڑے گا. تو اس کے ساتھ ساتھ جو معاشی ایجنڈا ہے کہ جی یہ جو ڈالر پہنچ گیا 300 تک, ٹھیک ہے جی, اس تو بعد پیٹرول ہے نا مہنگا ہو گیا, اچھا مہنگائی بہت زیادہ ہے, لوگوں کے لیے بہت زیادہ روٹی جڑی وہ کھانا مشکل ہوگی. اور یہ میاں صاحب نے یہ جو لاسٹ پریس کانفرنس کی ہے اس میں بھی انہوں نے بات فرمائی ہے کہ جی کہ ہمارے دور میں لوگ پیٹ بھر کے روٹی کھاندے سن, اور ابھی انہوں نے کوئی شاید ویڈیو دیکھی کہ جس میں ایک صاحب ہیں وہ روٹیاں بانٹ رہے ہیں, 4-4 6-6 روٹیاں بانٹ رہے ہیں, اور 100-150-200 لوگوں کی لائن لگی ہوئی ہے. تو یہ کہ روٹی بھی ناپید ہو رہی ہے. تو اب یہ وہ معاملات ہیں کہ میاں صاحب کو صرف جذبات والے معاملات نہیں ہیں, ساتھ ہی ایک بڑی مضبوط معاشی پالیسی دینی ہوگی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یعنی بتانا پڑے گا کہ وہ ملک کو اس معاشی گرداب سے کیسے نکالیں گے. اللہ تعالیٰ جی پوری دنیا پر, پاکستان پر, بچے بچے بیل بوٹے پر اپنا کرم کرے, اپنا فضل کرے, اور یہ ہے کہ ہمیں دستور پاکستان پر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو, پاکستان کے تمام سیاسی قیادت, تمام ادارے, ان کی قیادت سب کو اپنی امان میں رکھے اور اپنا فضل و کرم کرے. اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی کر دو, اور انشاءاللہ ملیں گے جی اگلے ولاگ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.